آج ہم 3 ایسے اہم ایشوز پہ بات کریں گے جن کی وجہ سے ہمارے نوجوان نہ صرف مایوس نظر آتے ہیں بلکہ وہ ہمیشہ شکوہ کے نہ نظر آتے ہیں، وہ اللہ سے شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، وہ سوسائٹی سے شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، وہ حکومتوں سے شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا ایشو ہے منی۔ جب بھی کوئی نوجوان ایک اسٹوڈنٹ لائف کے دور میں سے گزر رہا ہوتا ہے، اسے سب سے بڑا ایشو جو ہوتا ہے وہ منی کا ایشو ہوتا ہے، وہ پیسوں کا ایشو ہوتا ہے۔ ہر اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ وہ ایک آئی فون یوزر ہو، یونیورسٹی اور کالج میں آنے جانے کے لیے ایک گاڑی ہو، اس کے علاوہ وہ برانڈڈ آؤٹ فٹس پہنتا ہو۔ یہ ہر نوجوان کی خواہش ہوتی ہے، وہ اس کو ایک سٹیٹس کی علامت کے طور پہ دیکھتا ہے۔ لیکن جب وہ ان سب چیزوں کو اچیو نہیں کر سکتا تو پھر وہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے۔ انفیریورٹی کمپلیکس مطلب وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے جب وہ ان ساری چیزوں کو اچیو نہیں کر پاتا۔ اور اس سب کی وجہ ہماری غلط نمبر کی لگائی ہوئی اینک ہے۔ غلط نمبر سے مراد کہ ہماری نیگیٹیوٹی والی وہ اینک، ہم نیگیٹیوٹی کے چشمے سے دیکھتے ہیں جس سے ہمیں صرف اس سے نیگیٹیو چیزیں نظر آتی ہیں، ہمیں چند وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو ہماری زندگی میں نہیں ہیں، سینکڑوں وہ چیزیں، ہزاروں وہ چیزیں جو ہماری زندگی میں ہیں، ہمیں وہ نظر نہیں آتی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ جا رہے تھے اور ننگے پاؤں تھے، تو اللہ سے کہنے لگے اللہ کہ کاش تو نے مجھے جوتا دیا ہوتا، میرے پیروں میں جوتا ہوتا۔ تو تھوڑا آگے گئے، دیکھا ایک شخص کے پاؤں ہی نہیں ہیں، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر ہم بھی اسی طرح دیکھیں کہ ہمیشہ اپنا کمپیریزن اپنے سے لوور کلاس کے ساتھ کریں، جن کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، جو ڈھنگ سے کپڑے پہننے کو نہیں ہے ان کے پاس، ہم اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم اچھے اداروں میں پڑھتے ہیں، ہمارے پاس پہننے کو کپڑے ہیں، کھانے کو ہمارے پاس کھانا ہے 2 ٹائم کا۔ دوسرا ایشو، جب نوجوان یونیورسٹی سے، کالجز سے، اداروں سے ڈگریز لے کے نکلتے ہیں تو ان کا سب سے بڑا ایشو جو ہوتا ہے وہ جاب کا ایشو ہوتا ہے۔ ہر نوجوان اس وجہ سے مایوس نظر آتا ہے کہ میں نے اتنے سال اپنی ڈگری پہ لگائے، اپنی مستلقہ فیلڈ پہ لگائے ہیں، تو ابھی میرے پاس جاب نہیں ہے۔ اس چیز پہ وہ مایوس نظر آتا ہے اور حکومتوں سے شکوہ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ حکومتیں جاب کریٹ نہیں کر رہی۔ اللہ سے شکوہ کرتا نظر آتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی، مجھے اس کا پھل نہیں مل رہا۔ میں یہ یہاں پہ پوچھنا چاہتا ہوں، نوکری ہی کیوں؟ ہم نوکری ہی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ہم جابز کریٹ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ ہم جابز ہی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کچھ ایسا کیوں نہیں کرنا چاہتے کہ جس کی وجہ سے ہم اور لوگوں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے جابز کریٹ کریں، جابز کریٹ کرنے والے بنیں، نہ کہ نوکری کرنے والے۔ میں آپ کو یہاں پہ ایمیزون کے مالک کی سٹوری سناتا ہوں جس کا نام ہے جیف بیزس۔ یہ ایک کمپنی میں ملازمت کرتا تھا، جاب کرتا تھا ایک چھوٹی سی سیلری کے اوپر۔ 1994 میں یہ بندہ وہاں سے ریزائن دے دیتا ہے اور ایک جگہ سے لون لیتا ہے اور ایک رینٹ کے اوپر ایک گھر کا گیرج لیتا ہے اور وہاں پہ اپنا آفس بناتا ہے، ایمیزون کا آفس۔ 1994 کی بات ہے، اور اپنا بزنس سٹارٹ کرتا ہے، اور آج اس بندے کی نیٹ ورتھ $190 بلین ہے۔ آپ بھی جاب کرنے کے بجائے اپنا سیٹ اپ سٹارٹ کرنے کو ترجیح دیں۔ آپ ایک لمیٹڈ سے سٹارٹ کریں، ایک محدود پیمانے سے شروع کریں، چھوٹا انیشیٹو لیں لیکن مضبوط لیں، اور پھر کنسسٹنسی کے ساتھ ایفرٹ کرتے رہیں، اسٹرگل کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ون ڈے ول کم، انشاءاللہ یو ول بی سکسیسفل۔ تیسرا مین ایشو، ریلیشن شپ کا ایشو۔ ہمارے نوجوان رونا دھونا ان کا ہوتا ہے کہ نہ نوکری لبھی نہ چھوکری لبھی۔ کیا انسان، اگر آپ کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں نا اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، اسے اپنا لائف پارٹنر بنانا چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے جائز کوشش کر سکتے ہیں، آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن اگر پھر بھی وہ شخص آپ کو نہیں ملتا نا، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے لیے نہیں ہیں اور وہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے جو آپ نہیں جانتے، جو ہم نہیں جانتے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جسے تم نفرت کرتے ہو
वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और एक चीज़ वो जिससे तुम मोहब्बत करते हो, जिसे तुम चाहते हो, वो तुम्हारे लिए सही ना हो, खैर का बायस ना हो, शर का बायस हो। एक वो शख्स जो आपके लिए बेसुकूनी का बायस हो सकता है, जिसमें आपके लिए खैर नहीं हो सकती, क्योंकि बेहतर तो अल्लाह जानता है ना। अल्लाह दिलों के राज को जानता है, अल्लाह वो जानता है जो हम आप नहीं जानते। तो अल्लाह कैसे एक ऐसे शख्स को आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएगा जो आपके लिए बेसुकूनी का बायस हो। इसलिए हमें नेगेटिविटी की ऐनक उतार के पॉजिटिविटी की ऐनक लगा के देखना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक एक्टिविटी बताता हूँ कि अपनी जेब में एक डायरी रखें और रोज़ाना शाम को उस पर तहरीर करें जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर ऐसे इवेंट्स हुए हैं, ऐसे काम हुए हैं, ऐसी चीज़ें रूनुमा हुई हैं जो अच्छी थी, जो खैर वाली थी। और इंशाल्लाह आप महीने के आखिर पे देखेंगे वो सैकड़ों में इस तरह के काम होंगे, इस तरह की चीज़ें होंगे जो खैर का बायस होंगे आपकी ज़िंदगी के अंदर। और ये जो हम कहते हैं ना कि सारी मुसीबतें मुझ पे क्यों, ये मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, ये हमेशा गलत मेरे साथ ही होता है। इंशाल्लाह जब आप ये एक्टिविटी करेंगे, आप महीने के लास्ट पे आप जब देखेंगे कि सैकड़ों चीज़ें आपकी ज़िंदगी में वो हुई हैं जिनका आपकी ज़िंदगी में बहुत मुस्बत रोल है, बहुत मुस्बत उनका पहलू है, इंशाल्लाह फिर आप शुक्र अदा करना शुरू करेंगे। और जब आप शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ताला कहता है जितना आप शुक्र अदा करोगे मैं आपको उतना ज़्यादा दूंगा। और ये जो हम छोटी छोटी आजमाइशों के ऊपर, छोटे छोटे इश्यूज़ के ऊपर ये सवाल उठाना शुरू कर देते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों गलत होता है, ये हमेशा मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। कभी हमने ये भी सोचा है, कभी हमने ये खुद से सवाल किया है कि ये जो अच्छा होता है, ये कभी ये जो इतनी नेमतें हैं मेरी ज़िंदगी के अंदर, ये मेरे लिए क्यों है, ये मुझे क्यों मिल रही हैं, क्या मैं इनको डिज़र्व करता भी हूँ या नहीं करता। कभी मैंने खुद से सवाल किया, अगर नहीं किया तो मुझे करना चाहिए खुद से। और फिर आपको पता चलेगा कि आप कितने ब्लेस्ड हैं। ब्लेसिंग सिर्फ रुपया, पैसा, माल, दौलत, कोठी, बंगला, स्टेटस, ये सब चीज़ें नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा दोस्त है, यू आर ब्लेस्ड। अगर आपकी ज़िंदगी में आपके वालिदैन हैं, ये भी आपके लिए एक नेमत है। और बहुत सारी वो चीज़ें, वो वाक़यात, वो इंसिडेंट्स जो आप समझते हैं कि ये गलत हो रहा है, वो सिर्फ आप एक मुस्बत पहलू उनका सोचना शुरू करते हैं। वो सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा होता है, वो आपको बहुत कुछ लर्न करवाने के लिए हो रहा होता है, आपकी लर्निंग के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमेशा मुस्बत पहलू चीज़ों का देखा करें। और इंशाल्लाह जब हम चीज़ों का मुस्बत पहलू देखना शुरू करेंगे तो हम ना सिर्फ शिकवे से गुरेज करेंगे, बल्कि हम बहुत सारी चीज़ों पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। और शुक्र अदा करने की वजह से अल्लाह ताला हमें और मज़ीद ज़्यादा नवाजेगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।